برحمت منہ، برحمت منہ. اب تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. اب تنوین آ گئی تو اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کے بعد والا کون سا حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ حرف میم. اور میم کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، حروف اخفا میں سے بھی نہیں ہے، حرف اقلاب بھی نہیں. تو کون سا حرف ہے؟ حروف یرملون میں سے. تو قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام کا. ادغام کا لگے گا. یعنی یہ تنوین جو ہے میم میں داخل ہو گئی. یہ تنوین نون ساکن ہی ہوتا ہے، لہذا یہ میم میں داخل ہو گئی. برحمت منہ. اب یہ داخل کیسے ہوئی؟ اصل میں ہی برحمت منہ، برحمت تن، برحمت منہ. اب اس کو میم میں داخل کر دیں گے. برحمت منہ. چلے اب یہ بتائیے منہ پہ کون سا قاعدہ ہے؟ منہ. یہاں اب دیکھیں گے نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد غور کریں گے کہ حرف ہا ہے، اور ہا کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے. ماشاءاللہ. تو اب قاعدہ کون سا لگے گا؟ اظہار کا قاعدہ. یہاں غنہ نہیں کریں گے. پہلے ہم نے غنہ کیا، وہ ادغام کا غنہ تھا. اب یہاں اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. برحمت منہ، یعنی اس کو برحمت منہ نہیں پڑھیں گے بلکہ برحمت منہ. اور حرکات کی ادائیگی کا جو ہے وہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. برحمت منہ، ہا پر پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کر کے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. برحمت منہ سراجا منیرا. سین کو سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے. سین کے نیچے زیر ہے، آواز کو گرا کر پڑھیں گے مگر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. را پر زبر ہے لہذا را کو پر کریں گے، اور را کے بعد الف ہے. الف سے پہلے را پر زبر آ گیا تو الف مدہ کا قاعدہ لگے گا، لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. سراجن، جیم پر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم حروف یرملون میں سے، لہذا یہاں ادغام کریں گے. سراجا منیرا، سراجا منیرا. حطة نغفر لكم. حطة، طا کو کھینچیں گے نہیں کیونکہ اس کے اوپر صرف زبر ہے، آواز اور منہ کھول کر زبر ادا کریں گے، اور طا کو پر کریں گے مگر بغیر ہونٹ گول کیے. حطة، حطة، حطة نغفر لكم. تا پر دو پیش کی تنوین ہے، آگے نون ہے. نون حروف یرملون، حروف یرملون میں سے، لہذا یہاں پر ادغام کریں گے. اور نغفر غین ہے، غین کا سکون کامل ادا کریں گے. اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، جنبش نہیں ہوگی. نغ ایسے نہیں پڑھیں گے، نغفر لکم نہیں پڑھیں گے بلکہ نغفر لکم. اور را ساکن سے پہلے زیر ہے اسی کلمے میں، لہذا را کو باریک پڑھیں گے. حطة نغفر لکم، حطة نغفر لکم. حطة، طا کو پر کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تا کو باریک پڑھیں گے. یہ قریب الصوت حروف میں سے ہے، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں. طا اور تا یہ ایک ہی مخرج سے ایک ہی مقام سے ادا ہوتے ہیں، لہذا فرق یہ ہے کہ طا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے. حطة نغفر لكم، حطة نغفر لكم. خلق نعيده، خلق نعيده. سطر نمبر 6.
محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب یہ دال پر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین ہے، اور اس کے بعد را حروف یرملون میں سے، اصل میں ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اور میم پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو غنہ کریں گے، میم نون جب بھی مشدد ہوں گے تو ایک الف کی مقدار میں ان میں غنہ ہوگا، تو محمد رسول اللہ۔ اب قاعدہ دیکھیں گے کہ یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، لہٰذا یہاں ادغام کریں گے، تنوین کو را میں داخل کریں گے، محمد نہیں بلکہ محمدر۔ اب یہاں تنوین کی جو نون ساکن ہے اس کی آواز نہیں آئے گی، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہ داخل ہو چکا نون، یہ تنوین کو ہم نے را سے ملا دیا، داخل کر دیا، محمد رسول اللہ۔ را پر زبر ہے، را پر پڑھیں گے، اور رسول اللہ، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش ہے، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش یا زبر ہو تو پر کریں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے، اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر یعنی موٹا کریں گے، اور اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، اس وقت موٹا نہیں پڑھیں گے اگر زیر ہو تو، اور یہاں پیش ہے لہذا پر پڑھیں گے، محمد رسول اللہ۔